بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبینا۔ سورہ نساء آیت نمبر 20، پارہ نمبر 4، پارہ رکوع نمبر 14، سورہ رکوع نمبر 3۔ ترجمہ: اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کرنی چاہو اور پہلی عورت کو بہت سا مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ مت لینا، بھلا تم ناجائز طور پر اور صریح ظلم سے اپنا مال اس سے واپس لوگے۔ تتمہ مضمون سابق۔ اوپر کی آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ تمہاری بیویاں فحاشی کی مرتکب ہوں تو ان کو ضرر پہنچا کر خلا پر مجبور کرنا اور اس طرح ان سے دیا ہوا مہر واپس لے لینا روا ہے۔ اب اس آیت میں یہ فرمایا کہ اگر عورتیں بے قصور ہیں اور بدکار اور نافرمان نہ ہوں اور تم ان کو محض اپنی رغبت سے چھوڑنا چاہو تو پھر ان کو ستا کر اور تنگ کر کے اپنا دیا ہوا مہر ان سے واپس لینا تمہارے لیے روا نہیں، خواہ وہ دیا ہوا مہر کتنا ہی کثیر کیوں نہ ہو، کیونکہ جب وہ بے قصور ہیں تو ان کو ایذا پہنچانا حرام ہے۔ زمانۂ جاہلیت کا ایک دستور یہ بھی تھا کہ جب کوئی شخص اپنی عورت سے ناخوش ہوتا اور اسے چھوڑ کر دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہتا تو پہلی عورت پر جھوٹ موٹ کے تہمت لگا دیتا اور مختلف طریقوں سے اس کو ستاتا تاکہ مجبور ہو کر مہر واپس کر دے، تاکہ یہ مہر جدید نکاح میں کام آئے، اور اس کی ممانعت میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اور اگر تم محض اپنی رغبت سے ایک بیوی کی جگہ دوسری، یعنی جو بیوی تمہارے نکاح میں ہے اور اس کا کوئی قصور نہیں، تو اس کو محض اپنی طبعی رغبت کی بنا پر طلاق دے کر دوسری بیوی کرنا چاہو اور ان میں سے اس بیوی کو مال کا ایک خزانہ بھی دے چکے ہو تو تم اس دیے ہوئے مال میں سے کوئی چیز واپس نہ لو۔ کیا تم اس دیے ہوئے مال کو تہمت لگا کر اور صریح گناہ کے ذریعے واپس لینا چاہتے ہو؟ یعنی اگر تم بلا وجہ اور بے قصور پہلی بیوی سے مہر واپس لے لو گے تو یہ ناحق اور کھلا گناہ ہوگا، اور بھلا تم اس دیے ہوئے مہر کو کیسے اور کس طرح لیتے ہو، حالانکہ ایک دوسرے سے خلوت اور تنہائی مل چکا ہے اور تمتع اور تلذذ سے کوئی معنی باقی نہیں رہا، تو مہر تم پر واجب ہو چکا، اب کس استحقاق سے تم اس کو ان سے واپس لیتے ہو؟ اسی بنا پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ جب میاں بیوی ایک جگہ خلوت میں جمع ہو جائیں اور کوئی امر شرعی جمع سے مانے نہ رہا تو عورت کا پورا مہر مرد کے ذمے واجب ہوتا ہے، خواہ جمع متحقق ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، کیونکہ افضا کے معنی فضا یعنی خالی جگہ میں جانے کے ہیں۔ معلوم ہوا کہ محض افضا یعنی خلوت میں ہو جانے سے پورا مہر واجب ہو جاتا ہے، اور یہی جمہور صحابہ و تابعین کا مذہب ہے، اور بعض فقہا کے نزدیک ہم بستری یعنی جمع کے بعد پورا مہر واجب ہوتا ہے، اور اگر جمع سے پہلے طلاق دے دے تو اس کے ذمے آدھا مہر واجب ہوگا۔ تفصیل کے لیے ابو بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ کی احکام القرآن کو دیکھیے۔ اور علاوہ ازیں وہ عورتیں تم سے مضبوط اور پختہ عہد لے چکی ہیں۔ عہد سے مراد ایجاب اور قول ہے، یعنی جب تم نے گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کیا اور مہر اور تمام حقوق اور لوازم نکاح کا التزام کیا جو بروئے نکاح تم پر عائد ہوتے ہیں، بس اس عہد اور میثاق کے بعد مہر کا واپس لینا سخت بے مروتی اور عہد شکنی ہے۔ اس آیت میں مہر واپس لینے کی حرمت کی دو علتیں بیان فرمائیں۔ اول یہ کہ تم ایک دوسرے سے تنہائی اور خلوت میں مل چکے ہو، اور جب مرد عورت تک پہنچ گیا اور جمع سے کوئی ممانعت باقی نہ ہو تو اس پر پورا مہر لازم ہو گیا۔ دوسری علت یہ ہے کہ عورتیں ایجاب و قبول کے ذریعے تم سے پختہ عہد لے چکی اور تمہاری ملک میں آ گئی ہیں، بغیر تمہارے چھوڑے دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی، بس اس پختہ عہد کے بعد ان سے مہر کو واپس لینا اس عہد کے خلاف ہے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اور تم دیا ہوا مال کیوں کر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے عہد واثق بھی لے چکی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔